انوار رمضان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے ناظرین. عفو درگزر پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اور اب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے حسان رضا صاحب نے, جن سے ہم آگے چل کے پروگرام میں جو ہے وہ نعتیہ کلام سنیں گے. مفتی شمیم صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عفو درگزر کا کوئی کنیکشن ہے صبر و تحمل کے ساتھ, اس پہ آپ روشنی ڈال رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. دیکھیے, یہ سارے ٹاپک جی آپس میں انٹر لنک ہیں. واہ سبحان اللہ. ہر چیز دوسری سے جڑی ہوئی. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے ٹھیک مکمل ہے بالکل, جس میں ہر صفحہ ایک کے بعد دوسرا ہے. سبحان اللہ. آپ ان کتاب کو کھول دو, ایک ایک صفحہ الگ الگ بانٹ دیں تو پھر بات نہیں بنتی, ٹھیک, پھر تعلیم نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک. تعلیم جب آئے گی جب کتاب آپ نے کھولی اور ایک ایک صفحہ اس کا خود پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ. اور جو بھی پڑھ رہا ہے تو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے. اس کے ہر صفحے پہ ایک چیز آپ کے لیے موجود ہے اور وہ چیز لنک کرتی ہے اگلے صفحے کی. سبحان اللہ. اور اگلی چیز اس سے اگلی. تو یہ ساری باتیں کھول کھول کر واضح ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے کہ اس میں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی. وہ کھولنا کیا ہے کہ اسے واضح کر دینا, اسے ایک چھوٹی سی چیز کو, ایک نقطہ ہے اس کو بڑا نقطہ کر کے آپ کو روز روشن کی طرح دکھا دینا کہ آپ جاگتی آنکھوں سے اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو کہ یہ کیا ہے, اسے کھول کھول کے بیان کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں مذہب دیا ہے, ہم مسلمان ہیں جی, مذہب اسلام کے پیروکار ہیں, بالکل, اور آقا اور مولا حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں جو دین ملا ہے اس کی ہر بات, ایک ایک لفظ, میں یہ نہیں کہتا کہ جیسے قرآن میں کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں, بالکل, تینوں پر ثواب ہے, اسی طرح ایک ایک لفظ جو ہمیں دیا گیا ہے اس کی حکمتیں جب ہم غور کرتے ہیں تو بے شمار نظر آتی ہیں. اور چھوٹی سی مثال ہے, دیکھیے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں, ہر سطر کے نیچے ایک ترجمہ لکھا ہوتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو معنی تو پتہ چل جاتے ہیں لیکن سر سے گزر جاتے ہیں, ہم نہیں سمجھ پاتے. اب لکھنے والے یعنی جن کو اللہ نے علم جن پر مزید کھول دیا ہمارے مقابلے میں, وہ اصحاب جن پر زیادہ اللہ نے رحمت فرمائی اور ان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے, تو انہوں نے اب اس کی تشریح بیان کرنا شروع کی. اس آیت کا کیا مطلب ہے, اس آیت کا کیا مطلب ہے. اور دیکھیے میں حیران ہوتا ہوں, یعنی نوجوانی جب میں تھا تو مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا کہ قرآن پاک کی ہر آیت جو اتری ہے اس کا ایک خاص محل ہے, موضوع ہے. سبحان اللہ. اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی, رب نے عطا کر دی. لوگ کہتے ہیں نا کہ 23 سال میں قرآن کیوں آیا ہے, اللہ فوراً کیوں نہیں آ گیا, اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے, اللہ اگر چاہتا تو غار حرا میں جب پہلی وحی آئی تھی کتاب پوری لا کے ہاتھ میں دے دیتے کہ لیجئے یہ منشور ہے زندگی گزارنے کا, اور اس پر آپ نے عمل کرنا اور اس پر لوگوں کو لگانا ہے. لیکن یہ حکمتیں میرے رب کی ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے. سبحان اللہ. اب وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں کس طرح, تو 23 سال میں اسے مکمل کیا. بالکل. اور جب آپ تفسیر پڑھیں گے, مفسرین کرام نے بڑی واضح انداز میں بہت عمدہ تفسیر قرآن موجود ہیں اس شہر میں, جس میں تو خاص طور سے پریفر کرتا ہوں ہمارے استاد محترم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ نے بڑا کام کیا ہے, اور مجھے جو کچھ آ رہا ہے یا جو کچھ میں کوشش کر رہا ہوں بولنے کی, یہ ان کی شفقت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. تو جو ہم نے سیکھا, اب دیکھیے ایک ہی لفظ پہ, اب صبر ہے. صبر کے معنی ہیں بھائی, صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کھانا نہیں مل رہا, اب آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس شکر پر صبر کریں کہ تو نے مجھے صابر بنایا, آپ صبر کر لیں, بات ختم ہو گئی. یہ ایک ہی معنی بنا نا کہ صبر کے معنی ہے کہ جب کچھ حاصل نہ ہو تو برداشت کرو. لیکن اب جب علماء کرام اس صبر کی ڈیفینیشن لکھنا شروع کرتے ہیں تو پوری کتاب لکھ دیتے ہیں, اور اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو لکھ تو دیا ہے لیکن ہماری تسلی نہیں ہوئی, حق بھی ادا نہیں ہوا. میرے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان عالی شان میں نے دیکھا
کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی سبحان اللہ شرح لکھوں، تعریف لکھوں تو 40 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ 7 آیات ہیں، 7 آیات بھی کہا جاتا ہے نا سورہ فاتحہ کو، 7 آیات ہیں، اور آپ علم کا شہر جی جی حدیث مبارکہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو دروازہ کتنا عالی شان ہوگا، اسی سے تو بلڈنگ کا اندازہ ہوتا ہے۔ کسی کے محل پہ آپ اگر جاتے ہیں تو محل بہت خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اس کا دروازہ جب آپ دیکھتے ہیں یہاں سے اندر جانا ہے تو پہلے تو اس کی خوبصورتی میں محو ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس شہر میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مساجد پہ بہت خوبصورت دروازے لگائے گئے، یہ مساجد سے محبت کا سلوک ہے اور محبت کا اظہار بھی ہے۔ تو اب جب فرمایا گیا کہ یہ علی اس کا دروازہ ہے، تو اب وہ کتنا عالی شان دروازہ ہے جو جس کی خوبصورتی اس قدر ہے کہ وہ میرے جیسا شخص بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں اگر اس کی تعریف لکھوں یا اس کی شرح لکھوں تو 40 اونٹ بھی کم ہے۔ تو اب جو آپ نے مضمون آج لے لیا، صبر، عفو درگزر۔ اب عفو درگزر کے سمپلی معنی جو میں اب اس وقت کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، عفو درگزر یہ ہے کہ آپ کو کسی سے شکایت ہوئی، ٹھیک ہے، اس نے ذرا مان لیا کہ میں غلطی پر ہوں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کا فرض ہے کہ اسے معاف کر دیں، اس سے درگزر کر دیں۔ یہ تو آسان ترین ہے، آسان ترین ڈیفینیشن۔ لیکن دوسری ذرا مشکل ڈیفینیشن یہ کہ آپ کو کسی سے شکایت ہے اور شکایت بجا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ اس سے لڑیں، ٹھیک ہے، فائٹنگ کریں، اپنی بات منوائیں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے معاف کر دو اور گزر جاؤ۔ تمہاری یہ معافی کل اس کی حالات میں تبدیلی ضرور لائے گی، جب جس وقت جس لمحے اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس نے غلطی کی تھی اور پھر بیجا اس پر اصرار بھی کیا اور تم نے صبر کرتے ہوئے اس کو درگزر کر دیا اور تو وہ اللہ پر کل چھوڑ دیا، اللہ پر چھوڑ دیا، تو وہ کل آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے گا سبحان اللہ کہ یہ شخص مجھ سے بڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میں اپنے ناظرین اور سامعین کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ عفو درگزر کی چھوٹی سی ہے کہ آپ کسی سے بھی ناراض ہو، للہیت کے لیے، اللہ کے واسطے، یا رب تیری رضا کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ آپ کا معاف کرنا آپ کے درجات کو بلند کرے گا، اور اسے جس وقت بھی احساس ہوگا، جب اس کا رب اس کے اوپر کرم فرمائے گا اور اس کے عقل کے دروازے کھولے گا، تو اسے احساس ہوگا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور پھر وہ آ کر آپ سے اس کی معذرت بھی چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عفو درگزر پہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان رضا۔ میں چاہوں گا کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشیاں اپنی کشیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشیاں اپنی کشیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں
دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور مولا حیدر کی شجاعت میں واری جاؤ، مولا حیدر کی شجاعت میں واری جاؤ، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور شرم و عصیاں سے نہیں سامل جایا جاتا، شرم و عصیاں سے نہیں سامل جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ مدینے پہنچ جاتا ہے اس کی التجا کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں پیر صاحب کہ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کی مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کی مکی، کچھ بھی گئے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی گئے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، اور ورفعنا لک ذکرک تصور لے کر، ورفعنا لک ذکرک تصور لے کر، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر ارے نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور نام لیتے گی ابو بکر عمر کا لب پر، نام لیتے گی ابو بکر عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے پلڑا، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب
تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لوگ مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حسان رضا صاحب، آپ نے جتنی خوبصورت آواز میں یہ نعتیہ کلام پیش کیا ہے اس کا حق ادا ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب، میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملتا ہے کہ جس میں یہ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان میں بڑا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم حمد پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے۔ اسی طرح گردان کرنے سے، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کرنے سے، حمد باری تعالیٰ پڑھنے سے ایمان جو ہے وہ جاگنا شروع ہوتا ہے، بچوں میں بھی اور جو سن رہے ہوتے ہیں اس میں بھی۔ حسن رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا۔ مفتی صاحب، آپ نے بات کر لی ساری، یہ دریا کو کوزے میں تو بند کر ہی نہیں سکتے، یہ تو قرآن مجید کا ایسا سمندر ہے، یہ بند نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ایسے موضوعات رکھتے ہیں تاکہ عوام کو وہی بات ہے، ریویژن ہو جائے، ریمائنڈ ہو جائے۔ آپ نے بتا دیا صبر کیا ہے، کس طرح کنیکٹڈ ہے، برداشت کیا ہے، عفو درگزر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے پریکٹیکل لائف میں یہ معاشرہ کیا کر رہا ہے، ہمارا عوام کیا کر رہے ہیں، میں خود کیا کر رہا ہوں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اور آپ نے اس میں اضافہ کیا ہے، تو میں ابھی دیکھ رہا تھا تو میں نے 2 احادیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکالی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے عوام سے اسے شیئر کروں اور ان کی سمجھ میں آئے کہ یہ عفو درگزر یا صبر کا جو مقام ہے یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں عطا کر دی گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، شکر گزار دل، واہ، جو اللہ کا ہر لمحے ہر وقت شکر ادا کرے۔ واہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان، واہ، یعنی جو زبان ہمیں ذکر دی خدا گئی میں مشغول ہے، رہے۔ یہ ہر لمحے ذکر الہی میں مصروف سبحان رہے۔ اللہ۔ میں نے بہت سے بزرگوں کو ایسے قول پڑھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے میری زبان خاموش ہو گئی ذکر الہی سے تو میں مر گیا، مجھے میری موت ہو گئی۔ اللہ، یعنی ذکر الہی سے ہماری زبان کو 24 گھنٹے اللہ، تر رہنا چاہیے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل۔ مصیبت پر صبر کرنے والا نفس، تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر، مصیبت پر صبر کرنے والا نفس اور اللہ تعالیٰ کی کفالت پر کامل اعتماد۔ یہ 4 چیزیں اس حدیث مبارکہ میں فرمائی گئی ہیں، جس میں تیسری چیز جو ہے کہ مصیبت میں پر صبر کرنے والا نفس۔ تو اب اندازہ ہوا کہ صبر کتنا اہم ہے، اور ہمارا جو نفس اگر اس صبر کو، فلسفے کو سمجھ لے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر میں مفتی صاحب چالو کروں۔ یہ حدیث انشاءاللہ ہم یہ لائف کالر لے اس کے بعد سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی؟ جی جی بالکل۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زین بات کر رہا ہوں کراچی سے، کیسے ہیں صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ زین، کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میرا نکاح جو ہے وہ ہوا ہے اور میری شادی انشاءاللہ اگست میں ایکسپیکٹڈ ہے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، جو سیکشل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی کھلی حدیث یا کوئی ایسی اوتھینٹک بات نہیں ہے، تو میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ معاملات کیا میاں بیوی جس چیز پہ راضی ہیں اور جس طریقے سے قرآن میں واضح ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، آگے کی طرف سے جس طرح آنا چاہتے ہو آؤ، اس چیز کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے ان ڈیٹیل، تاکہ ایک چیز کلیئر ہو کہ اگر مرد اور عورت کسی ایک چیز پر راضی ہیں تو وہ چیز کرنا جائز ہے، یا ایسا کوئی طریقہ کار ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا صحابہ کرام کی زندگی سے واضح ہوتا ہے؟ اچھا زین، آپ کا سوال پہنچ گیا۔ مفتی صاحب، آپ نے جو حدیث بیان کرنی ہے وہ بھی ہم سنیں گے۔ زین صاحب کا سوال پہنچ گیا ہے، اس کا جواب بھی ہم سنیں گے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، واپس آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔